اس وقت میں کچھ علاقیاں دی پہچان رکھدیا ہوں انہاں علاقیاں جس موضوع نو پیش کرنے دی میں ترجیح دینا وہ ہے یزید کی بیعت کرنے والے لوگوں پر لعنت کرنے والے لوگ بے خبری میں صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ بنتے ہیں۔ یزید کی بیعت کرنے والوں پر لعنت کرنے والے لوگ بے خبری میں صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ بنتے ہیں۔ اس موضوع دے اندر اللہ جل شانہ دے فضل و کرم نال صحابہ اور اہل بیت کرام دی عزت و عظمت اور احترام دا ایک عجیب دفاع ہے اور تحفظ ہے کہ جڑا اس تو بغیر ممکن ہی نہیں۔ نہ اہل بیت دا کوئی اس تو بغیر دفاع کر سکتا ہے، تحفظ کر سکتا ہے، احترام رکھ سکتا ہے، نہ صحابہ دا احترام رکھ سکتا ہے۔ اس دی وجہ صحابہ اور اہل بیت دا آپس دے اندر تعلق ایسا عجیب ہے، انسلاک ایسا مضبوط، قدرت اللہ ایسا مخفی اور عجیب ہے کہ ایک دا احترام دوسرے تو بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی بے وقوف کرنا چاہے کہ میں اہل بیت دا احترام کراں صحابہ تو بغیر اور صحابہ دا احترام کراں اہل بیت تو بغیر، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک تے ہوندہ ہے محض خوش اعتقادی دی بنا دے نہ حقیقت اور واقع اور تاریخ دے حقائق دی پیش نظر گل کر رہے ہیں۔ مذہبین انہاں گلاں دوتے متفق نے جیڑیاں میں جناب دے سامنے رکھاں گا۔ تاریخ اس دوتے صحیح اور حسن تاریخ اس دوتے متفق ہوئے گی۔ ساڑھے اہل سنت و جماعت دے بزرگانوں متکلمین نو اسلام دا دفاع کرنے والے حضرات نو یہ ہوئی مضبوط رشتہ دیکھن تو بعد مجبوری نال فیصلہ کرنا پیا کہ مشاجرات صحابہ، تنازعات صحابہ اور اہل بیت یا صحابہ دے آپس دے اندر معاملات اختلافی انہاں دے اندر کلام کرنے تو بالکل سکوت فرض ہے، ورنہ نہ اہل بیت جوگا رہے گا نہ صحابہ جوگا رہے گا۔ یہ ہوئی شے نے متکلمین اسلام نو اسلام دے محافظہ نو مجبور کیتا کہ وہ فیصلہ فرمان جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اور اہل بیت دے آپس دے دنیاوی اختلافات ہیں، اسی طرح اہل بیت دے بھی آپس ہیں۔
کوئی وقت آئے گا میں ایک موضوع پیش کراں گا، اہل بیت کے اماموں کے آپس میں تنازعات اور اختلافات، اور مذہبین یعنی شیعہ سنیہ دونوں دیاں کتاباں تو پیش کراں گا اور پورے چیلنج نال پیش کراں گا۔ او دے وچوں ایک ادھی گل ہون بھی سنا دیاں گا۔ جاہلانہ ٹل ممبر رسول نو چاہ پانی دا پھٹا بنا کے تے ایسیاں گلاں چھڑنیاں جنہاں نال محض ایک ماحول رو پٹ یا ذوق شوق دا بن جاوے تے جیب بھری جائے، یہ اور گل ہے۔ ایس ممبر رسول نو رسول اللہ دی وراثت سمجھ کے یہ دا حق ادا کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ بزرگان دین فرماندے ہیں جنہوں بولن دا شوق ہوئے وہ نہ بولے، جنہوں شوق نہ ہوئے وہ بولے۔ شوق ہوئے گا تو نفس دی خاطر، جنہوں شوق نہیں لیکن اللہ نے انہوں صلاحیت دیتی ہے بولن دی، جس لئے وہ بولے گا تو وہ محض شریعت دے حکم نو پیش نظر رکھ کے بولے گا۔ دوستو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکرتم اصحابی فامسکو، جدو میرے صحابہ دا ذکر کرو رک جاؤ۔ حضر من الشمس سے حضور نے نہیں فرمایا، یہ نہیں سی فرمانا چنگے ذکر تو امسکو عن ذکر الخیر، چنگے ذکر تو رک جاؤ۔ چنگے ذکر تو حکم ہے، وہ تو فرض ہے۔ اللہ دے قرآن نے چنگا ذکر کیتا ہے، صحابہ اہل بیت دا مسلمان کیوں نہ کرے؟ حضور نے فرمانا سی انہاں دے آپس دے اختلافات، انہاں دے ذکر تو رک جاؤ۔ یہ حدیث صحیح فہم سے فرمانا چاہتے سن کہ انہاں دے آپس دے اختلافات تو رک جاؤ۔ جس لئے ذہن فضائل بیان کردیاں وہ جھگڑے تے دنیاوی اختلافات تو انہاں مسائل منتقل ہونا چاہے تو اتھے ڈک پا دو، بس ادھر نہیں جانا۔ میرے آقا نامدار نے رہنمائی دا حق ادا فرما دیتا ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا فَأَمْسِكُوا عَنْ شَرِّهِمْ کہ ان کے شر سے رک جاؤ، حضور نے یہ نہیں فرمایا، صرف فرمایا رک جاؤ۔ یعنی حضور یہ ہوئی اشارہ فرمانا چاہتے سن انہاں دے آپس دے معاملات نو محمد شر کہہ نہیں سکتا۔ لہذا ذکر خیر کرو اور دوسرا ذکر نہ کرو۔ دوسرا کیا؟ بس جو ان کے اختلافات ہیں جن کو تم شر سمجھو گے، لیکن میں صرف اختلافات سمجھتا ہوں، شر نہیں سمجھتا۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ بس۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ جل شانہ دا فضل و کرم توفیق بخشی اس طرح دے صحابہ اور اہل بیت دے عزت اور مقام دے تحفظ اور دفاع دے۔ دوستو توجہ رکھنا، میں اہل بیت دے آپس دے اندر اختلافات دا موضوع ایک جوڑیا ہے، انہوں کسے وقت پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی تک، میرے خیال 4 صدیوں تک بیان کروں گا۔ 4 صدیوں تک ہر صدی دے اندر اہل بیت دے آپس دے اندر تنازعات کی رہے نے، جڑے بے وقوف صحابہ دے اہل بیت دے تنازعات دی وجہ نال صحابہ نو کافر کہہ دیندے نے یا اہل بیت دے اتے بکواساں شروع کر دیندے نے۔ انہاں دوواں
ظالمہ نے انہاں نہیں سوچیا کہ اہل بیت دے آپس دے اندر تنازعات جڑے نے انہاں نو کی آکھاں گے جے آکھیے کہ امام دے مقابلے وچ اٹھن والا کافر ہے، امام دے مقابلے وچ آن والا کافر ہے، تے پھر جڑا امام دے مقابلے وچ آیا ہے ہن انہاں دوواں اماماں دا کی کران گے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس تو لوگ بے خبر نے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ جی امام دے مقابلے میں آون والا کافر ہے، تو ہن ایتھے کی بنے گا کہ امام دے مقابلے چ اگر امام آوے، مثلا میں شیعہ مذہب دی مستند کتاباں رکھ کے اگے بیٹھا تے اپنیاں کتاباں وچوں میں پڑھیا ہے، میں وہ بیان کرنا چاہنا. واضح کریں گے. یا زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ ریجاں لا دے. میرے دوستو، بہار الانوار ملا باقر مجلسی دی مکمل میرے کولے اس وقت وہ دیاں 2 جلدہ میرے کول نے. شیعہ مذہب دی مستند کتاب اور ساڑی بھی تاریخ دیا کتاباں میں گل لکھی. امام محمد بن حنفیہ مولا علی دا پتر ہے، جنہاں نو امام حنیف لوگ کہندے نے. وہ امام حنیف نہیں، محمد بن حنفیہ. یہ جڑے حنفیہ بی بی سرکار نے، یہ سندھ دی بی بی، یہ سندھنی، یہ سندھنی سندھ دی بی بی پاک سن. یہ تھو قید ہو کے اتھے گئیاں نے تے حنفیہ قبیلہ جڑا ہے اس کو پہنچیاں نے. ہاں جی، تے اتھوں پھر صدیق اکبر سرکار نے مولا علی سرکار نو عطا فرمائیاں سن. جڑے امام علی پاک دے بیٹے نے محمد، او اس بی بی دے پتر نے جیڑی بی بی سندھ چو پتہ نہیں کیڑا مقدس خاندان سی جدے نصیبہ چے گل لکھی سی. اللہ اکبر و کبیرہ. تے انہاں دا پتر حضرت محمد اے اس بی بی دا بیٹا ہے جیڑی بی بی حضرت صدیق اکبر نے پاک علی نو پہلا لونڈی پاک سن تو تحفے عنایت فرمائی سی. تو آپے سوچ کہ علی دے گھر دا امام بھی صدیق دا دتا تحفہ ہے. توجہ ہے. ہن دیکھیا جے دو امام آپس وچ اختلاف پہ کردے نے تے جھگڑا واوا سارا ود گیا. میں وہ قصہ سنا دینا سند نال با حوالہ عبارت عربی دی پڑھ کے پیش کرنا. توجہ ہے. صفحہ نمبر 52 شیعہ مذہب دی وڈی کتاب ہے الاحتجاج تبرسی دی. اس تو نقل کیتا ہے سند دے نال بہار الانوار والے نے. امام محمد بن حنفیہ امام زین العابدین دا آپس کے اندر اختلاف ہو گیا. امام محمد بن حنفیہ فرماندے نے یہ علی پاک دے پتر نے، امام زین العابدین امام حسین دے پتر نے. کی لگے رشتے دے اندر؟ چاچا بھتیجا.
چاچے بھتیجے دا جھگڑا پہ گیا. چاچا کہندا امام میں ہاں، بھتیجا کہندا امام میں ہاں. دوواں دا جھگڑا ہو گیا. فیصلہ اے ہویا ثالث چننے، جو ثالث فیصلہ کرے گا وہی منا گے. ثالث چنیا گیا حجر اسود نو. میں قصہ سنا کے عربی عبارت بعد پڑھاں گا، پھر اپنی گل دے اوتے مہر لا دیاں گا. جھگڑا ہو گیا اور جڑے بے وقوف جاہل کہندے نے اماماں دے نال مقابلہ کرن والے کافر ہوندے نے. ہن امام دے مقابلے وچ آ گیا ہے، وہ کہندے میں امام ہاں، وہ فرماندے نے میں امام ہاں. ہن جڑا آکھن امام دے مقابلے وچ آون والا کافر ہے، اے امام اے دے مقابلے وچ آیا، اے او دے مقابلے وچ آیا، تے پھر تے دوویں کافر ہو گئے. ہن پیچھے چھڑکڑے وجاونے نے. معلوم ہویا سنی مذہب تو سوا نہ عزت اہل بیت دی بچ سکتی ہے، نہ عزت صحابہ دی بچ سکتی ہے. جھگڑا توجہ جھگڑا ہو گیا. حجر اسود وال تشریف لے گئے، جی میں کتاباں لکھیا ہے امام محمد بن انفیہ نے ہاتھ رکھیا حجر اسود نے، امام زہر العابدین نے ہاتھ رکھیا. فرمایا بول دس میں امام. انہیں آکھیا میں امام. پہلا محمد بن انفیہ نے ہاتھ رکھیا، حجر اسود نہیں بولیا. پھر امام زین العابدین نے ہاتھ رکھیا، حجر اسود بولیا تو امام ہے. توجہ عبارت پڑھنے لگا. الاحتجاج روي عن ابي جعفر الباقر عليه السلام قال لما قتل الحسين بن علي ارسل محمد بن حنفية الى علي بن الحسين عليه السلام وخلا به ثم قال يا ابن اخي قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جعل الوصية والامامة من بعده لعلي بن ابي طالب ثم الى الحسن ثم الى الحسين فقد قتل ابوك رضي الله عنه وصلى الله عليه ولم يوص وانا عمك وسن ابيك وانا في سني وقدمتي احق بها منك في حداثتك فلا تنازعني الوصية والإمامة ولا تخالفني. فقال له علي بن الحسين عليه السلام يا عم اتق الله يا عم اتق الله ولا تدع ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين. یہ تھے میں لفظ کا ضرور ترجمہ کروں گا. شیعہ مذہب کی معتبر کتاب 110 جلدوں میں ہے، 110 جلدوں میں جی، اور میرے پاس ہے. اس میں لکھا ہوا ہے امام زین العابدین جدو اختلاف ہوئے تو امام زین العابدین نے فرمایا چاچا جہلاں وچوں نہ بن، انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین. چاچا جہلاں وچوں نہ بنی، یہ تیرا حق نہیں، یہ دا دعویٰ نہ کر. یہ دا مطلب ہے بھتیجا ہو کے چاچے واسطے ان دے لفظ بول رہے ہے. یہ دا مطلب ہے اختلاف تے بہت گاں چلا گیا کہ تھڈو جہالت تک نوبت پہنچن لگ پئی. توجہ نہیں فرمائی. یہ مطلب یہ نکلیا کہ ہون تے پھر ایک کافر ہون دا فتوہ دے پھر پکا لگ جانا. خدا را ایسی جلد بازی کرنا جاہلوں کا کام ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایسے اختلافات اجتہادی ہوتے ہیں، یہ کوئی نس نہیں ہوتی. ادھر ویکھ جڑے کہندے نے امامت دی نس موجود ہے،
حضور دی طرفوں عبارت، حضور نے میں سمجھو مہر لا کے کلام عبارت دیتی ہے کہ آ میرے بعد، آ میرے بعد، آ میرے بعد. تو خود سمجھدار ہے جے وہ رسول دا لکھیا ہوندا تے ممکن سی محمد بن حنفیہ حجر اسود نو ثالث بناؤ دے. محمد دے ہوندیا کوئی ثالث بن سکتا ہے؟ کیا بات ہے. بولدا نہیں. ہاں لوکی جھگڑے مکاؤن واسطے حضور کول آوندے سن کہ حجر اسود کول جاندے سن. حضور دے ہوندیاں کدھر جا سکدا؟ معلوم ہویا حضور دا لکھیا کچھ بھی نہیں سی. ہن تاں کر کے مکاؤن واسطے حجر اسود کول گئے. دو میں معلوم ہویا یہ کہنا امامت پر کوئی نص ہے رسول کی طرف سے غلط ہے. کوئی نص نہیں ہے. یہ اجتہادی مسئلے ہیں. جب اجتہادی مسئلے تھے تو اختلاف اجتہادی مسئلوں میں پیدا ہو جاتا ہے. اور اساں اہل سنت کہنے ہیں اجتہادی مسئلیاں وچ لان تان نہیں کریدا، برا نہیں بولی دا. وہ ہر کوئی آپ اپنی تھان تے سچا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ بھی کوشش ہوتی ہے شرع تے چلن دی، وہ بھی کوشش ہوتی ہے شرع تے چلن دی. نہ نفس تے ٹھڈ دا شکار وہ ہوندا ہے، نہ نفس تے پیٹ دا شکار یہ ہوندا ہے. جب دونوں نفس دے تابعدار نہیں ہوندے، شریعت دے تابعدار ہوندے نے، تے کسے کول جے غلطی ہو بھی جاوے تے سمجھو یہ ایسی غلطی ہے جیڑی غلطی بھی انسان نو جنت وچ لے جاندی ہے. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ توجہ سونیا. آخر حجر اسود نے فیصلہ کیتا جس لئے امام زین العابدین نے ہاتھ رکھیا. انہیں آکھیا امام تو فصیح زبان دے نال جواب دیتا. دنیا نے سنیا جڑے اتھے موجود سن. ہن جے میں اتھے لکھیا ہوں میں پیار کرنا وا. توجہ ہے؟ بولو اللہ اکبر کبیرہ. فقال علی بن الحسین لمحمد ابدأ فابتهل الى الله واسأله ان ينطق لك الحجر ثم اسأله. فابتهل محمد في الدعاء واسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه. فقال علي بن الحسين أما إنك يا عمي لو كنت وصيا وإماما لا أجابك. فقال له محمد فدعا أنت يا ابن أخي واسأله. فدعا الله علي بن الحسين بما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا بلسان عربي مبين من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي. فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه ثم أنطقه الله بلسان عربي مبين. فقال اللهم إن الوصية والإمام بعد الحسين بن علي إلى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف محمد وهو يتولى علي بن الحسين. جس طرح تھے لکھے امام زین العابدین دے حق جس لے حجر اسود نے گواہی دیتی. امام محمد بن حنفیہ من گئے اور تسلیم کر کے چلے گئے. دوستو معلوم ہویا صحابہ اور اہل بیت دے خالی اختلافات آپس میں محدود نہیں، اہل بیت کے بھی اہل بیت کے ساتھ اختلاف ہیں. اہل بیت دے آپس میں بھی اختلافات ہیں، صحابہ دے بھی آپس ہیں، صحابہ تے اہل بیت دے بھی ہیں. تے پھر اہل سنت و جماعت بہت ہی دانا لوگ ہیں، بہت تاں کر کے سارے ولی ادھر نے. اللہ دا ولی کوئی بدھو نہیں ہو سکتا ہے. سچی دسیا جی یہ اللہ دے ولی مجبور سیانے سن تاں کر کے انہاں مذہب ہی ایسا بنایا نہ حرف اہل بیت تے آیا
نہ اعتراض صحابہ تے آیا. آگے جو سمجھ کے نہیں گل دی. اس تو بعد میں اپنے موضوع کی طرف آنا کہ یزید دی بیعت کرنے والے دے لعنت کرنے والے لوگ بے خبری دے اندر صحابہ اور اہل بیت دے گستاخ بندے نے. لعنت کرن دا اے طریقہ ہے جڑا ساڈے مذہب نے دیتا ہے. یزید کے برے کاموں پر لعنات. یزید کے برے کاموں پر راضی ہونے والوں پر لعنات. راضی رہنے والوں پر لعنات. قاتلین امام حسین پر لعنات. امام حسین کو بلا کر دھوکہ کرنے والے کذابوں اور ایسے لوگ جو اس دھوکے پر مر گئے بغیر توبہ کرنے کے، ان پہ لعنات. یہ بھی اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچ ایسے صحابی بھی آ گئے سن، حضرت سلیمان بن سورد ورگے، کہ جنہاں خط لکھیا سی بر وقت مدد نہیں کر سکے، تے بعد انہوں نے احساس ہویا میں تے برباد ہو گیا، یہ میں کی کیتا ہے. نبی دے پتر نو بلا کے مدد نہیں کیتی، میرا دے کاکھ نہ رہا. وہ پھر اٹھے انہاں 17,000 دا لشکر تیار کر کے جا ابن زیاد نہ لڑائی کیتی، تے انہوں کہندے نے جیش توبہ، توبہ دا لشکر، توبہ دی فوج. وہ پوری توبہ دی ایک فوج انہاں تیار کیتی. ہاں جی، جڑے توبہ کر گئے وہ تو مڑ توبہ کر گئے، انہاں تے لعنت کیویں کران گے؟ بولو تے صحیح. جڑے توبہ کر گئے لعنت انہاں تے بھی نہیں کرنی، لیکن انہاں غداراں تے کرنی ہے جنہاں محبت علی دے دعوے کر کے تے آکھیا یزید فلانتی ہے، یزید انج ہے، یزید فلان ہے، آؤ اسا قربانیاں دیاں گے، اسا فلان، اسا تہاڈی حکومت علیحدہ بنانے ہیں. جنہاں امام نو سدیا جس لے بر وقت تشریف لے آئے سارے ہٹ گئے. اے ہو جائے بے ایمان. توجہ، جیڑے اپنی اس غداری تے قائم رہ کے مر گئے اتھے آکھو ایسے غداروں پر لعنت. مدینہ شریف کی بے حرمتی کرنے والے ان پر لانا، مکہ شریف کی بے حرمتی لانا. ان آکھی دے یہ نہیں آکھنا یزید کی بیعت کرنے والوں پر لعنات. کیوں؟ یزید دی بیعت صحابہ بھی کی تھی، اہل بیت بھی کی تھی. صحابہ یزید دی بیعت کی تھی، یہ دیتے تسی یہ پریشان نہیں ہونے. جس لئے میں اگلا جملہ بولیا کہ اہل بیت نے بیعت کی تھی، میں ویکھ لیا تو اڈے متھیاں دے آثار. میں کیونکہ پہلا دعویٰ یعنی دعوے دا پہلا جز کہ صحابہ بیعت کی تھی، وہ کیونکہ توانو معلوم سی تسی پریشان نہیں ہوئے. جو معلوم ہے اس کے ثابت کرنے کے در پہ نہیں ہوتا. جڑا پہلو ہی معلوم ہے انہوں ثابت کرنے دا مقصد ہی کی. میں دوسرے حصے نو ثابت کرنا چاہنا تاکہ وہ بے خبر جاہل لوگ جڑے اس جرم مبتلا رہندے نے کہ جی بس جنہ بیعت کی تھی وہ لعنتی ہو گئے اور سر وڈا دے سرنج کر دے مگر یزید دی بیعت نہ کریں. قسم و ذات دی کر کے آنا پرلے درجے دے جاہل لوگ نے سنیاں سنائیاں تے ہوا وچ ڈانگاں مار دے نے. نہ انہاں کول کتاباں، نہ انہاں نو شوق پڑھن دا، نہ انہاں کول عقل سمجھن دی. اس اللہ دے فضل دے کنیاں چیزاں رل دیاں نے تے بندہ حقیقت تک پہنچدا ہے. قسم و ذات دی کر گیا تو میں پہلو آکھا میرے تو شوق ہی کوئی نہیں. وہ جھوٹ بولن جنہوں نے شوق ہوئے ممبر تے بہ گئے. روپیہ کمانا مقصد ہوئے، بولن دا شوق ہوئے روپیے دی خاطر، وہ جھوٹ بولن. میں قادر نہیں بولنا، میں تے تکے نہ لاؤنا، شوق نہ لاؤں ہی نہیں. جدو آنا بھی تکے نہ آنا، پیسے دا لالچ بھی نہیں،
تو میں اگلا گھاٹا کیوں کرا بھراوا اپنا؟ میں تو نہیں کر سکتا. ہاں تا کر کے پاویں حکومت بٹھا لے, ساری خدائی بٹھا لے, حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ نیارہ کر کے شریعت 16 نے سامنے نہ رکھا, میری زبان وڑ دے. اللہ اکبر و کبیرہ. سنو, اہل بیت کرام نے یزید کی بیعت کی ہے, یہ دعویٰ ہے. سب سے پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ وآلہ السلام, میں آپ دے بیعت کرنے نو ثابت کرنا اپنیاں کتاباں وچ بھی اور شیعہ کتاباں وچ بھی. میں نہ کرا میری زبان وڑ دے. کوئی مائی دلال کسی دا علم بولدا ہوئے میرے اگے 5 منٹ بیٹھ جائے, جے سسریاں کو نہ سمجھ جائے میں خطاب ہی چھڑ دیا. میں کوئی 3-4 کروڑ دیاں کتاباں ایویں نہیں لے کے رکھی. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں کہنا بھی ہے اور کر کے بکھایا ہے. ایک سوال میں صرف پیش کیتا منطق دا, عبدالحمید خانے والے نو کیتا ہے, قسم خدا دی او دے مدرسے پھردا ہے, وہ مدینے بیٹھا جواب دیتا سو پرسوں مینوں, جو جواب دیتا سو سراسری غلط ہے. اور میں کہا جا ایڈا سوکھا سوال ہوندا میں تینوں کردا ہی کیوں, تو چلیں یہ میں ہی حل کراں گا. جو سوال میں دیتا ہے حضور دے صدقے میں ہی حل کراں گا. تیرے کول 1.5 مہینہ ہو گیا وہ جواب نہیں حل ہویا. ادھر ویکھ, امام عالی مقام نے بیعت کی تھی, اے کہانیاں بنائیاں, امام نے اس واسطے بیعت دا انکار کیتا سی. یزید زانی سی, یزید شرابی سی, یزید فلانا سی, سب کہانیاں بنائیاں. قسم و ذات دی کر کے آنا, اگر یزید ایڈے جرمدار ہوندا, اے عیبی ہوندا, تے حضرت معاویہ تو ممکن ہی نہیں سی انہوں خلیفہ بنا دے. خبردار کو کتا ہوئے گا جڑا صحابی دے بھوکے, جڑا آکھے انہیں خواہش دی وجہ نال اپنے پتر دے شفقت تے محبت دی وجہ نال شریعت رسول دی نہیں ویکھی. حق کنجرا تینوں شرم نہیں آؤندی؟ یہ ممکن نہیں. جس بندے نو نبی دی شریعت دی تمیز آ جاندی ہے, کدی نبی دی شریعت دے اوتے کدی اولاد تے رشتہ دار نو اگے آن دیندا نہیں. میں انہاں دے درد کتیاں ورگا بھی نہیں, میں نہیں شریعت دے اگے کسے نو ہون دیندا. یہ کیویں ممکن ہے؟ میرے محمد دا فیض یافتہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, شرم آنی چاہیے. سنو, قاتلین حسین کی باتوں میں نہ آنا. میرے اشارے ہی کافی ہیں, صراحت اچھی نہیں ہوتی. توجہ, امام حسین سرکار نے انکار اس واسطے فرمایا سی کہ عمر جس وقت یزید خلیفہ بنایا گیا سی ولی عہد, اس وقت دی عمر سی تقریباً کوئی 28-29, کیونکہ 32 سال دا فوت ہویا, کوئی 28 سال کوئی 27 سال. اے سی بچہ یعنی نو عمر. تواڈی ساڈی سمجھتے تھے یہ نو عمر نہیں نا, کیونکہ اساں تے یہ دور دیکھنے پے ہاں بھی جنہ کوڑا ہوئے اوڈا افسر چھیتی لگ جاندہ ہے. بے شک
क्या बात है تے جسلے پکڑ لگدا ہے اس لیے ریٹائر ہو جائے क्या बात है کیونکہ اساں وہ دور ویکھیا جس دور دے اندر صرف بدھو چاہیے تے بدھو ہمیشہ لونڈے ہی ہوندے نے نکے نکے لونڈے نا کیونکہ ہمیشہ سیانے کہندے نے 40 سالاں تو بعد عقل پکدی تے لکھ لعنت انگریز دے قانون تے جس لے عقل پکدی اس لے ریٹائر ہو جائے بے شک صدقے جاواں صدقے क्या बात شیخ سعدی بھی فرماندے نے 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو اذحال طفلی نہ گشت فرماندے نے سعدیہ 40 سال دا ہو گیا حالے ہی باڑاں والے کام کرنا ہے اے دا مطلب ہے 40 سال تو پہلے بچیاں والے کام ہوندے نے جس لے کام لونڈیاں والے ہون اس لے افسر رہن جس لے عقل کوئی آن لگے اس لے فارغ ہو جانے تہاڈا ساڈا ہے نبی سونے دے دستور دے اندر ہاں اللہم انی اعوذ بک من امارت الصبیان حضرت ابو ہریرہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اے اللہ اور منڈیاں دی حکومت تے چھوڑاں دی حکومت تو بچائی क्या बात है اور سن 60 ہجری کو پانے سے پہلے ابو ہریرہ وصال فرما گئے اور 60 میں ہی یہ خلیفہ بنا ولی عہد پہلو بنیا سی ابا جی دا وصال 60 چ ہویا یہ 60 ہجری چ یزید خلیفہ بنیا یہ 60 ہجری کیونکہ بچہ سی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہر طرح سبحان اللہ اعلی افضل حقدار ہر طرح حقدار صاحب عمر شریف کے لحاظ ہر طرح توجہ نہیں فرمائی تو امام نے اس وجہ نال انکار فرمایا آپ نے فرمایا یزید نعرفہ ما حدث له عزم ولا مروءہ یزید کو ہم جانتے ہیں اس کے اندر عزم و مروت نہیں ہے یعنی بچپنا ہے اس کے اندر بچپنا ہے اللہ اکبر و کبیرہ یہ بچپنے دی حکومت دے آن والے خطرات جیڑے او بچپنے دی وجہ نال جیڑے خطرات پیدا ہوندے نے اور جیڑے حالات پیدا ہوندے نے اس وجہ نال امام عالی مقام دی بصیرت نے بیعت تو انکار فرمایا لیکن جس وقت کربلا شریف اور یہ بھی نہ سوچنا کہ آپ لڑنے کے لیے جی میں کہندے نے امام پتہ نہیں قسم خدا دی ایسیاں دوغلیاں گلاں کردے نے بیچارے اپنی گلاں چ آپ ہی جھوٹے ثابت ہو رہے ہوندے نے ادھروں کہن گے امام لڑن واسطے نہیں سن گئے لڑن واسطے جاندے تے تیاری تے کر کے جاندے بچے نکے نکے بچے نال لے جان دا کی مقصد سی 72 تن لے جان دا کی مقصد پھر تے فوج ہوندی لڑن واسطے نہیں سن گئے یہ سارے ہی کہندے نے کہ نہیں کہندے کہ لڑن واسطے جاندے تے پھر تیاری کر کے جاندے کہندے نے نا تے پھر کہندے نے آکھے آپ جنگ کی تھی آپ سرکار نے جنگ کی تھی آپ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے لڑ جانے لیکن ایسا مانتے نہیں انج دیاں ادھروں کہندے جی لڑنے واسطے نہیں آئے پھر کہندے لڑنے واسطے گئے سڑے کی ہویا یہ تناقض کیوں بھائی اصل بات یہ ہے امام عالی مقام اپنی ایک حکومت قائم فرمانا چاہتے سن جیڑی جو انہوں نے دین اپنے نانے پاک تو سمجھا سی حاصل کیتا سی اس دے مطابق تاکہ حکومت قائم کریں راتی میں کمالیے دے اندر گل کی تھی ایسے لئے تواڈے سامنے کرنا ایتھے 2 گلاں ہوندیاں نے انہاں دے انداز وکھرے وکھرے نے گل پاویں ایک ہوندی انداز وکھرا وکھرا ہے انداز 2 نے ایک کہندے نے امام گئے سن وہ حکومت لین دا چکر سی یہ بڑا ہی لعنتی جملہ ہے یہ دے اندر بڑی توہین ہے
یہ مطلب یہ کہ جائز ناجائز ہر طرح حکومت ہی لینی سی، یہ مطلب بنتا ہے۔ جڑا میں کہہ رہا کہ آپ جو نانے پاک سے دین سمجھ چکے تھے، اپنے بابا جی سے سمجھ چکے تھے، اپنے گھر مبارک سے سمجھ چکے تھے، اس دین کے مطابق اپنی مقدس حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، ایک ایسا انداز ہے کہ برحق اس امام دی انتہائی تعظیم توہین دا کوئی پہلو نہیں اتر۔ امام حسین جاندے دن جی میں میرے ابا جی حکومت قائم فرمائی تھی، حضرت معاویہ ملک شام دے اندر، میرا ابا جی عراق دے علاقے دے اندر، اسی طرح میں اپنے ابے دی سنت ادا کر دیا، میں اپنی حکومت قائم کراں گا جس کے اندر نبی سونے دی شریعت جی میں سمجھیے اوویں ہی چلاواں گا۔ ایک امام کا ایسا عمل ہے کہ بالکل کہنا پڑے گا، 1000 بار کہنا پڑے گا، ایک بہت سونا عمل ہے، سونا ارادہ ہے، توجہ نہیں فرمائی نہیں، لیکن کیونکہ آگے جن لوگوں نے بلایا تھا تو انہیں دعوت دیتی سی حکومت بنواون دی، او غدار نکلے، تو حکومت بنانے کے اسباب، ذرائع، وسائل ختم ہو گئے۔ جب ختم ہو گئے تو امام نے رجوع فرما لیا کہ ادھروں میری قائم نہیں ہوندی تو ہن مسلمانوں نو آخر چاہی دیتے ہے، حکومتوں بغیر تے گزارے نہیں ہوندے۔ مولا علی مشکل کشا دا فرمان ہے، میں نہ وخاواں میں مجرم، فرمایا مسلمانوں کے لیے حاکم ضروری ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ بلکہ میرے خیال دے اخباراں تے بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے تواڈے چ پڑھ کے بیٹھا ہوئے۔ آپ نے فرمایا حاکم ہونا ضروری ہے، حاکم ہون تو بغیر دنیا نہیں وس سکتی، نہیں چل سکتی۔ فرمایا پاویں چنگا ہوئے تے پاویں مندہ ہوئے، تسی خود سمجھدار ہو، یہ حسین دے ابا جی فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ کی تعارف ہے نا میاں محمد اسلم صاحب بٹی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غیرت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و دین مصطفیٰ۔ امام عالی مقام جس وقت حالات بدلے آندہ مشاہدہ فرمایا، آپ نے فرمایا حاکم ہونا ضروری ہے، آخر ابے دا فرمان ہے، مولا علی دا فرمان تے اللہ وحدہ لا شریک مولا دے مطابق ہی ہوئے گا۔ پاک حسین نے کربلا دے اندر پھر فرمایا ترائے گلاں وچوں ایک کر لو، آپ ہی دے مینوں سدیا جے تساں مینوں نہیں پسند کر دے، نہیں مینوں حاکم بنانا چاہندے تے پھر مار دے کیوں؟ ترائے گلاں وچوں ایک گل پسند کر لو، یا جدھروں میں آیا ادھر جان دو، یعنی مکے مدینے۔ تے مکے مدینے دے اندر حکومت اسے یزید دی سی، یہ مطلب ہے پھر اتھے میں شامل ہو جاؤں گا، میں ویکھاں گا یہ بھی آیا ہے، جدھر لوگ ہی جان گے میں بھی ادھر چلا جاؤں گا۔ جو انہیں یزید دی بیعت دے اتفاق کر لیا میں بھی بیعت کر لاں گا، میں نو واپس جان دو۔ اور انج ہویا بھی سی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، انہاں دوواں امام حسین دے نال انکار کیتا سی، لیکن پچھوں نہ اقرار کر لیا، پچھوں نہ بیعت کر لئی۔ امام حسین نے فرمایا یا پیچھے جان دو، میں ساتھیاں نو ویکھاں گا۔
یا فرمایا سرحد ال جان دیو تے سرحد دے اوتے یزید دی فوجی لڑدی سی اوتھے بھی تے پھر ہی امام حسین نے اسے اقرار ال جانا پینا سی یا فرمایا مینوں یزید ال لے چلو میں اودے ہاتھ ہاتھ کر کے بیعت کر لینا وا اور دسو جھگڑا کادا ہے کیوں مینوں تسی شہید کر دیو آپ ہی سدیا جے ہن اے جڑا دعویٰ میں کیتی بیٹھا اینو پہلو شیعہ دیاں مستند کتاباں وچوں ثابت کرنا وا پھر اپنیاں دے چند حوالے بھیج کر دیاں سب تو پہلا بڑی کتاب شیعہ مذہب دی الارشاد شیخ مفید دی کس صدی دیے 413 ہجری دے اندر وفات مصنف دی چوتھی پنجویں دوواں صدیاں دا انہاں دا امام ہے اما بعد لفظ پڑھن لگا عربی بولو بولو گورے نو کالے نال بنو رنگ نام ہی وٹاوے دے ہاتھاں وٹائی چھڑدا ہے اما بعد فإن الله قد أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة هذا حسين قد أعطاني أحدا أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليه أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيه وفي هذا لكم رضا وللأمة صلاح امام علی مقام نے ابن سعد نو سدیا ابن زیاد دا خط پہنچیا جویں بھی ہو سکدا ہے مار دے عمر بن سعد نے بلایا امام بیٹھ کے گلاں باتاں کیتیاں کہ یار ان کرو جے تساں نہیں مینوں حاکم بنانا چاہندے میری حکومت پسند نہیں کر دے تین گلاں وچوں ایک گل پسند کر لو ابن زیاد نو خط لکھ حسین یہ کہندا یہ خط امام حسین نے جڑا لکھ کے دتا سی ابن سعد نو ابن سعد ابن زیاد وال بھیجیا سی الارشاد کتاب شیعہ مذہب دی معتبر ترین کتاب ہے اس دے اندر لکھیا ہے ایک خط ابن زیاد ال گیا ابن زیاد یہ دے ہن لفظ دا ترجمہ بھی کر دینا ترجمہ بھی کر دینا کر دیا لکھیا کی ہے ابن سعد نے آکھیا اللہ نے اگ بجھا دیتی ہے گل ایک ہو گئی اس امت سے اصلاح ہو گئی ہے اے حسین نے انہاں میرے نال عہد کیتا ہے ادھر چلا جائے گا جتوں آیا ہے یا سرحدل چلا جائے گا مسلمانہ دے بچوں ایک مسلمان بن کے رہے گا مسلمانہ دے نال دا مسلمان بن کے رہے گا لہو ما لہم علیہ ما علیہم ایدہ نفع نقصان اوہی ہونا ہے جو دوسرے مسلمانہ دا ہونا ہے انہاں تو ہٹ کے نہیں چلن لگا انہاں تو ہٹ کے نہیں چلن لگا جی میں لوگ کرن گے جن او خلیفہ منن گے میں انہوں منا گا جنہوں انہاں نہیں مننا میں نہیں مننا حال جھگڑا کا دے اگے کہیں دے امام نے فرمایا ہے امیر المومنین یزید وال چلا جانا امام نے فرمایا امیر المومنین یزید ال چلا جانا
پتہ نہیں تساں کی آگت آئی، افسوس ہے یار. بڑے بڑے ادھر ویکھو، ایک میں تہاڈا شکوا کراں، تہاڈا شکوا کراں، او سنیو تہاڈا شکوا کراں، اجازت ہے؟ سجنا دا شکوا منہ تے ہی ہوندا ہے. کیا بات کیا بات. کراں امام حسین کے دے پتر نے، حضور دے پتر آکھیا کرو. امام حسین کے دے پتر نے، حضور دے، بولو بولو، حضور دے. امام حسن کے دے پتر نے، سچی دسیا جی. اچھا تے مترئی ماں والا سلوک کیوں کر دے ہو؟ تانوں پورا مہینہ امام حسین، نہ مولوی تواڈے کھلوندے نہ تساں، ایک پورا مہینہ یاد بھی ہے، بھولدا بھی نہیں، تے روزانہ جلسہ ہوندا ہے. تانوں امام حسین دی وفات، امام حسین دے بارے دے امام حسن دی وفات دا دیہاڑا تانوں یاد ہے؟ کیوں؟ اور رسول اللہ دا پتر نہیں؟ انہاں دا دن کیوں نہیں مناونا؟ ویر کٹنا ہے حسن نہ، کیڑی شاید ویر کٹنا ہے؟ گورے نو کالے نال بنو، آپ تو بٹائی چھڑتا ہے. صرف حسن پاک نال ایہو ہی غصہ ہے، انہاں حضرت معاویہ نال صلح کر لی. کیا بات. اب بے شرم، اب بے شرما، اور ٹڈل ملا تیرے، تیرے ٹڈل ملا مر گیا انہاں دا کوئی سجے کھبیوں ویکھن محرم دے پورے مہینے دے اندر رسما ہوندیاں، او یاد رہن تے اے وی اوویں ہی کرن. اوے حسن نو کسے ہاتھ نہیں لایا، جے آنڈو گوانڈو حسن دا نام کوئی نہیں لینا، تو بھی نہیں لینا. کیا بات کیا بات کیا بات. معلوم ہوا کم بختہ تیرا حسین نال کوئی پیار نہیں، ڈرامے باز ہے، تیرے ملا ٹکر پانی دا سبب بنایا ہے. کیا حقے انہوں کھانا خراب ہوئی جے حسن والے پاسوں نہیں کچھ لبدا، ادھر ٹریں تے نہیں ملدا، ادھر ٹریں تے رومن نہیں بندا، رومن نہیں بننا تے روپیہ نہیں ہونا. انہوں نبی دا پتر ہی نہیں سمجھے، پاسے چ رکھے. کیوں؟ حق بندا سی جے مہینہ حسین دا تے سوا ہو، سوا مہینہ حسن دا ہوندا. میرا ایک موضوع ہے لودھراں دے اندر میں لایا ہے، سورت و سیرت امام حسن علیہ السلام. اس موضوع نو سن، اس کے اندر میں ثابت کیتا ہے حسن علیہ السلام ہر لحاظ نال، ہر شان امام حسین نالوں وڈے نے. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے؟ ہائے ہائے قسم خدا دی، حقائق کھولا اندر چیرن. اپنا غیر دل تے ہاتھ رکھ کے آکھے گا یار ہن تک کتھے رہے ہیں، نہ آکھن میرا نک وڈ دے. کیا بات کیا بات. دس سونیا حسن خالی عمر 6 مہینے وڈے نہیں، ہر شان دے اندر وڈے نے. جڑا عقیدہ نہیں رکھدا وہ اہل بیت دے منن والا ہی نہیں. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ قسم ذات دی کر کے آنا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے. وہ موضوع سنو جڑا میں لودھنا لایا ہے. اس وقت اگر او دا میں کوئی حصہ یا جز بھی تو انہوں سنانا نا، کوئی جملہ بھی سنانا تو وقت لمبا ہو جانا. چس دعا دے دعا سکتا
اس موضوع نو تسی سنیا جی میں اشارہ کر دیتا. حسن ہر لحاظ نال وڈے نے لیکن وڈے دا دن یاد ہی نہیں, چھوٹے دا پورا مہینہ ہی یاد ہے. یہ دا جواب دیو مینوں. وڈے دا تھڈو دن ہی یاد نہیں بھی گئے کدوں نے. اگر آکھو ادھر اہل بیت دے دشمن سن تے جنہاں انہاں نو زہر دیتا ہے او سجن سن. تلوار نال کسے نو شہید کیتا گیا ہے تے تاوی تے انجام موت ہے, تے جے زہر نال ماریا گیا ہے تاوی انجام. ایک دا دکھ ہے دوسرے دا ہی کو نہیں. اے دا مطلب ہے کوئی رولا نہیں. امام حسین دا دکھ یہ وہ فلان, صرف اور صرف ریسی قوم آپ بھیڑ چال تے ریسی جدے بیننے کسے دا ادا ہی ٹور پہنیا بھاویں پٹھا پہ جاندہ ہے تو بھاویں سدھا. کوئی جماعت کٹھے ریوین ڈالی تے آپا میں کاٹ لینے, کوئی اصلے آلی تے آپا میں کاٹ لینے. صدقے جامع جدوں دا ولیاں دا راہ چھڑے آئی ایویں نقلیہ بن گئے. ذرا بول کے وخا اے بچہ بیٹھا ہے گلے دے اندر شاہ صاحب کہلیاں دا نسبت دا رومال پا کے ایمان نال دس کوئی شاہ صاحب کیلیاں والے یا شیر ربانی اللہ دے ولی لوگ وہ بھی ایویں نقلاں کر دے سن. خدا دا خوف کر دے. تو کتوں کسی کی بیٹھا ہوا ہے؟ کیا بات ہے. توڑ دے ریس, خبردار. اور میں انشاءاللہ اعلان کر رہا ہوں میں امام حسن دا عرس کراواں گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ خطاب کراں گا. امام حسن علیہ السلام دی شان بیان کراں گا. لاہور دے علاقے خود جلسہ کراں گا. امام حسن علیہ السلام دا عرس میرا پیشگی اعلان سمجھا جی. میں وہ ریت تروڑنی ہے بریلویاں دی کہ ہاں زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, اہل بیت کرام, صحابہ اعظام. کمال. سلامت رہو. ٹھیک ہے کہ نہیں ہوئے؟ اینو آندے نے ستے دین نو جگہ چھڑنا, مردہ دین نو زندہ کر دینا. بول ذرا اچھی. اور سجنا اے لفظ وہی نے جنہاں دے اوتے سارے نو کوڑ لگ دی. امام حسین نے فرمایا یا مینو امیر المومنین یزید اللہ چلو. ایک گل اگر کسی سنی دی کتاب لکھی ہوندی تو ہو سکتا ہے ایڈا غصہ نہیں تھی لگنا, ایڈی عجیب نہیں تھی لگنی. یہ تو اس مذہب لکھی ہے, اس مذہب دیا کتاباں میں لکھی ہے جڑے ساری دیہڑی یزید تے لعنتاں بھیجدے نے. امام حسین یزید نو امیر المومنین کہہ رہے نے تے فرماندے نے مینوں لے چلو, میں او دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا وا. ایسا کیوں بھائی, ایسا کیوں؟ یہ ایک کتاب بڑی ہے, دوسری وہی بہار الانوار, تیسری روضۃ الصفا. بولو بولو. چوتھی منتہی الاعمال. ان سب کے اندر لکھا ہوا ہے
بولو اے ارے بھائی میں تو امام حسین کا تابعدار ہوں. بے شک. امام حسین اپنے دور میں کہیں میں بیعت کرتا ہوں اور میں کہوں وہ کتا ہے. توبہ 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 توبہ. ہاں یعنی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کتے کی بیعت کا اعلان کیا تھا. توبہ توبہ. ہاں جس وقت میرے امام بیعت کرنے کا اقرار کر رہے ہیں اس وقت تو کتا نہیں سی بنیا, گندا نہیں سی بنیا, گندا نہیں سی بنیا. یہ مننا پینا ہے. اس لئے گندا نہیں بنیا تا امام نے بیعت دا اعلان فرمایا. فرمایا اللہ چلو میں بیعت کر لینا ہے. یہ ہوئی میں دعویٰ کیتا سی. میں کہا بھائی اس نے جو جرم کیے ہیں ان میں سے پہلا جرم جو ہماری نظر میں ہے وہ امام کے ساتھ ظلم ہے. یہ پہلا ظلم ہے اس خبیث کا, اور بعد میں زیادہ تر اس نے ظلم کیے ہیں جی. اور باقی جڑیاں بدکاریاں ہوئی ہیں وہ امام پاک دی شہادت تو بعد ہوئی ہیں, پہلے نہیں. توجہ نہیں فرمائی. تو کسی دی زندگی دے ٹھیکے نہیں لئی جاندے. میری گل نہیں سمجھی. ادھر ویکھو اس کتاب دے اندر اے منتہی الاعمال چ یہ ہوئی لکھی ہے کہ دارم دست خود را بر دست او. یہ فارسی ہے کہ میں رکھتا ہوں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر. یعنی جس وقت کربلا میں کھڑے ہیں, جس وقت کربلا میں کھڑے ہیں اس وقت فرما رہے ہیں. تو سب پھر آپ آئے کیوں کہنے ہیں کہ امام نے کیا سر وڈھا دیو پر یزید دی بیعت نہ کرے آجے. یہ کتے لکھے ہیں؟ امام حسین تے بیعت کر رہے ہیں اس وقت اقرار فرما رہے ہیں. آپ کہنے ہیں امام حسین نے فرمایا, امام حسین سبق دے گئے سر وڈھا دیں پر یزید دی بیعت نہ کریں. کتے لکھے ہے؟ دسو ملو. اور خانے والی نے بھی ایک میرے حال جاہلانہ ایک جواب بھیجا کہ جی خواجہ اجمیری نے فرمایا سرداد نداد دست در دست یزید. میں نے کہا وہ علماء پہلے فیصلہ کر چکے ہیں, یہ خواجہ اجمیری کا کلام ہی نہیں ہے. اور بے وقوف تو ہوا میں ڈانگا مارنا ہے, ایسا تحقیق نال چل رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. یہ کیویں کہہ سکتے ہیں ساڈے امام یعنی خواجہ اجمیری ساڈے امام حسین کرن اور خواجہ اجمیری فرماون سردار, یہ کیویں کہن حقیقت دے خلاف کیویں بولن. ادھر ویکھ یہ ہے گل امام عالی مقام دی. انہوں نے اس لئے بیعت دا اقرار فرما دیتا. ٹھیک ہے, ظالمہ نے ظلم نال شہید کیتا ہے. کتے سن یزید. سنو میں یہ کہتا ہوں امام کو قتل کرنے سے سور بن گیا. میری سمجھ میں وہ زنا کرتا, وہ شراب کرتا, اس کا اتنا جرم نہ ہوتا, اہل بیت کی بے عزتی نہ کرتا, امام کو شہید نہ کرواتا. یہ اگر ظلم اس سے نہ ہوتا تو باقی اس کے جرم سب چھپ جاتے. جو نہیں چھپ رہے محض اس وجہ سے کہ امام حسین جیسی معصوم محفوظ پاک شخصیت کو اس نے ظلم کے ساتھ قتل کرایا. اے جھلا تیری نگاہ وچ زنا شراب جرم ہے, میری نگاہ وچ حسین دا قتل جرم ہے. اللہ کاش کہ دنیا اس راز کو سمجھتی. تہاڈی نگاہ چ امام دا قتل جرم ہی نہیں, تساں امام دے قتل نو چھوٹا سمجھ دے.
ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ, ਝੋਲੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। بول تے امام حسین دے قاتلاں تے لعنت پاؤنا ہے، کیوں پاؤنا ہے؟ گل سمجھ معلوم ہویا تیرا ضمیر بھی کہندا ہے قتل امام وڈا جرم ہے، اے چھوٹے جرم نے۔ ہاں تینوں پتہ لگ جاوے کہ قاتل حسین ہے، انہیں نال جاری رکھے گا، سچی دسی تے زانیاں شرابیاں چور چکیاں سارے نال آپ رکھ لیں کہ نہیں رکھ دے؟ سچی دسی۔ ہاں حاجی ثناء اللہ نہ بڑی میرے کو رکھنے ہیں جرانے کے نہیں، جرانے کی رکھنے ہیں، آپ ہی سارا کچھ کرنے ہیں تے جے سارا کچھ آپ کرنے ہیں تے امام حسین دے قاتل نال اسا جرانہ رکھنا، تعلق رکھنا، یاری رکھنا گوارا نہیں کرتے، تے پھر سمجھ لے تیرا ضمیر بھی کہندا ہے جرم اصل امام دے قتل والا ہے، باقی چھوٹے جرم نہیں۔ بے شک آگے جو سمجھ کے نہیں، ہاں بات دے اندر پھر اللہ معاف کرے امام دے قتل دی آخر نحوست تے پہنی سی نا، ایڈا وڈا جرم، پھر نحوست ودی ودی، پھر انہیں نہ مدینہ ویکھیا تے نہ مکہ ویکھیا تے پتہ نہیں کی کچھ کیتا، توجہ ہے۔ لیکن ہن اگلی گل بھی سنو، امام زین العابدین تے اہل بیت انہاں ساریاں نے پھر بیعت کیتی ہے مدینہ شریف دے اندر، تے عجیب گل ہے کہ بیعت توڑی بھی نہیں، آخری دم تک نہیں توڑی، یعنی یزید دے آخری دم تک۔ وہ بھی کر دینا ماری جانا، میں کاش تسی رات میرے جلسے چندے، میں کمالیے جڑا لایا ہے اس دے اندر میں بہت کچھ بیان کیتا ہے۔ یہ مینوں اچانک خبر سی، میں اور تھکیا بیٹھا، سچی میرے کو پوچھو، میں ستا بھی نہیں، راتی میں تقریباً 3 بجے ستا، سویرے پڑھان واسطے بیٹھا، اچانک میرے ذہن مینوں اطلاع دیتی کہ دن دا جلسہ ہے، نہیں تے سو کے میں اپنی آخر تیاری کرنی ہوتی ہے، تب طبیعت رو قائم کرنا ہوتا ہے، انسان ہے آخر، لیکن پھر بھی میں تہاڈا انشاءاللہ سونا گزارا کر کے جاواں گا۔ گل سمجھو سجنوں، توجہ ہے۔ امام عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت جعفر طیار مولا علی دے پتر نے، مولا علی دے بھائی نے، انہوں نے جعفر طیار دے پتر حضرت عبداللہ، اے بھی صحابی نے، اہل بیت نے، انہاں یزید دی بیعت کی تھی، شیعہ سنیہ کتب دو میں متفق نے، یہ یزید دے نال بین کھلون والے سن، حالانکہ انہاں دا پتر بھی کربلا میں شہید ہویا ہے کہ نہیں ہویا، بھرا بھی شہید ہوئے، پتر بھی شہید ہوئے، یزید نال بین کھلون دے سن۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کی تھی جس وقت، اے ہن نکتے اے گل سمجھن والی جی، واضح کرنا جس وقت یزید نے سن 63 ہجری 61 کربلا ہویا، 63 یعنی 2 سال بعد یزید نے فوج بھیجی، مسلم بن عقبہ جنہوں تاریخ آلے او دے ظلم دی وجہ نال مسرف بن عقبہ کہندے، مسرف بن عقبہ مری دی فوج بھیجی مدینے آلیاں دے حملہ کرن اور مکے حضرت عبداللہ بن زبیر نال لڑن واسطے۔ جس لے اے فوج مدینے وچ آئی ہے تے جیڑا اے ہن امیر لشکر سی نا مسرف بن عقبہ، اینو یزید نے آکھیا سی
زین العابدین علی دا خیال کری، مینوں پتہ ہے او انہاں فسادیاں نال نہیں رلے گا۔ او دا خیال رکھی تے اہل بیت دا خیال رکھی، انہاں نو کچھ نہیں کہنا، انہاں نو تسلی دینی۔ امام زین العابدین اپنے خاندان سمیت محفوظ رہے۔ مصرف جنگ تو بعد بلایا، امام زین العابدین نو کہن لگا، امام ڈر گئے، گھبرائے کہ ظالم بلائے خوخار درندہ ہے، نہیں ویکھدا جڑا سامنے ہوندا ہے وڈی ٹکی جاندا ہے۔ وہ کہن لگا گھبرانا نہیں، مینوں امیر المومنین دی طرفوں یعنی یزید دی طرفوں تواڈے واسطے وصیت کیتی گئی ہے، تاکیدی حکم کیتا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہنا، اے میرا خچر ہے، اس تے اتے بیٹھو، اپنے گھر جاؤ، تواڈے گھرانے والے اہل بیت ڈرے ہون گے ساڈے آن نال، تساں انہاں نو تسلی دیو۔ اس موضوع نو میں شیعہ کتب دے وچوں ثابت کرنا۔ اگوں امام زین العابدین او دے خچر تے سوار ہوئے، گھر تشریف لے گئے، اور اینو آپ نے جڑے لفظ بولے سن او ہن میں اس کتاب وچوں کڈ کے تانوں سنانے وی ہیں۔ آپ نے فرمایا ما اعذرنی امیر المؤمنین، کتنا بڑا مجھے معذور رکھا امیر المومنین نے۔ امیر المومنین 63 ہجری اپنے ابا جی دی شہادت تو بعد امام زین العابدین یزید نو کہندے نے، موقع سی بڑے بڑے صحابہ کرام نے بیعت دی توڑ دیتی۔ یار گل سمجھیا جی، جذبات چان کے فیصلے نہیں کرنے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ سیدنا امام دیکھو صحابہ کرام کئیاں، عبداللہ بن حنزلہ سب تو بڑا مخالف اس وقت مدینے شریف یہ ہوئی بنے نے، انہاں ہی اپنے 8 پتر قربان کیتے سن۔ انہاں فرمایا سی یزید نو، میں ایتھے گل کرن لگا توجہ ذرا، انہاں فرمایا سی میں یزید نو مل کے آیا تے یزید بڑا پیڑا بندہ ہے۔ انہاں دی سب تو پہلا بحث ہوئی امام محمد بن حنفیہ مولا علی دے پتر نال۔ انہیں آکھیا بڑا پیڑا بندہ ہے، انہاں فرمایا میں بھی گیا او دے کول، میں تے پیڑ کوئی نہیں ویکھی۔ اگر یہ سند صحیح نہ ہوئے میں نک بڑھا لوں۔ امام محمد بن حنفیہ نے فرمایا میں بھی گیا سا یزید نو ملن واسطے، میں تے اودے وچ برائی نہیں ویکھی۔ اگوں حضرت عبداللہ بن حنزلہ کہن لگے او تیرے سامنے نا او وخاوا کیتا سو، نیک بن گیا سی تیرے اگے جھوٹ موٹ دا۔ آپ نے فرمایا تے تیرے اگے سارا کچھ کردا رہیا ہے؟ انہاں آکھیا ہاں، تے فرمایا چنگا بندہ ہے، اس لئے ڈکیا کیوں نہیں؟ کیا بات، ڈکیا کیوں نہیں؟ کیا بات، تیرے سامنے جو ہوتا رہا ہے تے تو ڈکیا کیوں نہیں؟ امام محمد بن حنفیہ مولا علی دا پتر یزید دے دفاع وچ بول رہا ہے، صحابی خلاف بول دے، علی دا پتر حق وچ بول دے، فیصلہ کرو۔ اگر یہ شیعہ سنی کی کتابوں میں نہ ہو میں ناک کپا دیتا ہوں۔ تو پھر غصہ صحابہ دے قاضا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ دفاع یزید دا علی پاک دا پتر کرے، گل سمجھو، یزید دا دفاع مولا علی دا پتر کرے دے فرماوے یار میں تے او دے برائی نہیں ویکھی، تے او اگوں آکھن تیرے اگے انہیں جان کے نہیں کیتی، تے آپ فرماؤن تو ویکھدا رہے
وہ اگوں کہن ہاں تے فرمایا تو اس لئے بولیا کیوں نہیں؟ کیا 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 بات ہن اگوں بھی انہاں جواب پھر سن یزید نے روپیہ بھی بڑا دیتا ہے انہوں تحفے تحائف بھی بہت دیتے حضرت عبداللہ بن حنزلہ نے انہاں کیا تو اینا کچھ لائے آیا او دے اللہ اے کیوں لے آندہ ہی انہاں فرمایا میں اس واسطے لے آندہ ہے میں اسے دے مال نال اے دے نال لڑاں گا لڑا گا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا اور میں دسنا چاہنا پراوا ہر ایک اپوں اپنے اجتہاد نال کم کردہ رہا ہے لہذا خبردار ایویں زبان نہ کھولنا صحابہ دے نہ اہل بیت دے نہیں دے کھا نہیں رہنا اور گل یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے صحابی رسول جڑا فرما رہا ہے میں دے تاں لے آندہ سارا کچھ جی میں کہیں دینے ایدہ منہ تے ایدہ چھتر میں ایدہ ہی مال ہوئے گا تو میں ایدہ نہ لڑاں گا 8 پتر ہونا شہید کرائے قسم خدا دی کر کے آنا حضرت عبداللہ بن حنزلہ نے وارو واری پتر مدینے شہید ہوندہ گیا آخری کلے جیسلے بچے نے لیکن جنہاں دا نام برادری باہر والی دوسری نہیں لیں دی تو انہاں دا قدر نہیں لینا میں نے پتہ میں جو مردی کر رہا ہوں او حضرت عبداللہ بن حنزلہ انہاں دی عادت شریف سی ادھر ویکھو اے تسبیح پڑھ دے سن جس لئے وصال ہون لگا ہے نا جس لئے وصال ہون لگا ہے نا تے اے انج چل دی سے بھی مصرف جڑا امیر بن کے آیا سی نا تو اتو ویکھن لیا کہندہ ہے ہائے اور میں نو پتہ ایک بندہ کہنے لگا مصرف یزید دی جماعت دا بندہ کہنے لگا گل سوڑا اے بڑے وڈے جہنمی نے جڑے مرے پہنے مصرف کہنے لگا بدبختہ میں سو چوک کے کہنا اے جنتی لوگ نے چوپ کر جنتیاں نو ماری کھڑیاں ظالمان تے ایا کار وہ انگل دی عادت جو سی تے انگل شریفوں میں ذکر کرتی رہی ہے بعد جیسے سا آخری نکلن لگے نے نا فرماندے نے فزت و رب الکعبہ میں نو رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں انگلے میں چل دی رہی اٹھن والے اس مقام دے اہل بیت کرام چو محمد بن حنفیہ سگو دفاع پہ کر دینے یزید دا فرماندے نے میں تو گیا دے پیڑا نہیں اور واقعی یہ ممکن ہی نہیں علی دا پتر ہوتے بدکاریاں ویکھ کے آوے تو پھر جھوٹی وکالت کرے یزید دی ممکن ہے سچی دسی ہوئے معلوم ہویا انہاں جو تکیا انہاں عہدت عمل کیتا جو تکیا انہاں عہدت عمل کیتا توجہ نہیں فرمائی جو انہاں تکیا انہاں عہدت عمل کیتا انہاں فرمایا نا اہل فلان انہاں توڑ دیتی بیعت لیکن اس دے باوجود امام زین العابدین بیعت نہیں توڑی آپ اپنے پترہ نو ڈک دے سن فرمایا پتر نہ نکلے آجے لو ہون اس مسئلے دوتے اجتہادی ہون دوتے اس عمل دے بھی اجتہادی ہون دوتے میں ایک بڑی وڈی دلیل قائم کرنا چاہنا کر دیا میرے سونے نبی سرکار دے گھر والے سن حضرت ام سلمہ جان دے ہو بولو تو صحیح ذرا حضرت ام سلمہ باغ دی بیٹی باغ سن پچھلے کھاواں دی چوں نام انہاں دا زینب سی انہاں دے دو پتر اسے جنگ حرہ مدینے والی دے اندر شہید کر دیتے گئے یزید دی فوج دی طرفوں اما پاک بیٹھیاں پتر دو میں شہید ہو گئے اما پاک بیٹھیاں رو رہی نے روندیاں فرماندیاں نے او بھی میرا پتر شہید ہو گیا ہے بھی پتر شہید ہو گیا ہے او بھی قتل ہو گیا ہے بھی قتل ہو گیا او بھی شہید ہو گیا ہے بھی شہید ہو گیا لیکن میں نو ایک دے بخشی چڑھ دا خطرہ ہے ایک دے بخشی چڑھ دی امید ہے ایک دا میں نو ڈر لگدا ہے نہ بخشیا جاوے ایک دی میں نو امید یا گمان غالب بخشیا جاوے گا او دا ڈر نہیں ایک دا ڈر ہے ایک دا نہیں ایک دا ڈر ہے ایک دا نہیں پوچھا گیا حضور کیویں
حضور دی گود وچ پلن والی بی بی سیدہ زینب جیڑی حضرت ام سلمہ دی بیٹی پاک سن پچھلے کھاواں وچوں عربی دے اندر انہوں ربیبہ کہندے نے ربیبہ رسول اللہ سرکار دی گود وچ پلن والی بی بی پاک دو پتر شہید ہو گئے شہید ہونے کے بعد فرماندیاں نے ایک دا ڈر ہے دوسرے دا نہیں ایک دا ڈر ہے کدھر قیامت نو پھڑیا نہ جاوے دوسرے دا مینوں ڈر کوئی نہیں پوچھا حضور کیوں فرمایا ایک اٹھ کے تلوار چک کے لڑ گیا سی اگلے نال اے دا مینوں خطرہ ہے دوسرا خارج بیٹھا رہا ہے ظالماں نے آن کے ماریا ہے اے مینوں پکے بخشیا جاوے گا بلے 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 سند صحیح سند صحیح سند صحیح کتاب تاریخ دمشق الکبیر اگوں حوالے آپ ہی کھول جان گے یہ ہوئی واقعہ نیٹ تے مارو تواڈے کول حوالے گنے نہیں جان گے نیٹ نہیں اج کل نیٹ تو سارا کچھ آ جاتا ہے نیٹ تے مارو کہ بی بی زینب سیدہ ام سلمہ دی بیٹی نبی پاک دی ربیبہ جنہ دے دو پتر جنگ حرہ وچ شہید ہوئے سن او دا واقعہ لکھو نیٹ دے اوتے تانوں حوالے لگ جان گے ہن بی بی پاک فرما رہی ہے دیکھو یزید دی فوج آن کے مار رہی ہے تے بی بی پاک فرماندی ہے جیڑا پتر اٹھ کے انہاں نال لڑیا ہے ایدہ تے مینوں ڈر رہے مت رب مینوں پکڑ لوے تو کیوں اٹھیا ہے حاکماں دے خلاف جی تے دوسرا پتر جڑا گھر بیٹھا رہا ہے نا تو انہوں آن بیٹھے نو نہ مار دیتا ہے کیونکہ اے فساد شریک نہیں ہویا ہوئے 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 لہذا ایدہ میں نو ایدی پاک کے اے بخشیا جائے گا ہن نبی دی گود وچ پلن والی مائی او فرماندی پئیے کہ جڑے اٹھ کے یزید دی فوج نال لڑ گئے انہاں دا بڑا خطرہ ہے جڑے بیٹھے رہن تے انہاں ظالماں نے ظلم نال مار چھڈے نے اے بخشے نے ایمان نال دس جے مسئلہ اجتہادی نہیں بول دے صحیح امرے جے مسئلہ اجتہادی نہیں تے حضور دے گھر وچ پلن والی مائی تے صاف کہندی میرا ایک پتر بیٹھا رہا ہے اے دا تے مینوں ڈر رہے اے تے جہنم نہ کدھا ہی لگا جاوے دوسرا اٹھ کے ظالماں نال لڑ گیا ہے اے تے سیدھا جنت گیا دس جڑا عبداللہ بن حنظلہ سرکار نے وہ فرماندے نے اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا مائی دے دو پتر گئے نے تے اے انج پہ فرماندی ہے ابو سعید آپ دے کول تلوار پئی سی آپ چکے تے ارادہ کیتا ہے اینو مارن دا آپ فرماندے نا میں اوہ کام کرنا جڑا حضرت آدم تے پتر نے کیتا سی جس لئے بھرا مارن آیا ہے آپ نے فرمایا میں تینوں نہیں ماردا میں تیرے نال اٹھدا نہیں لڑن واسطے میں نہیں اٹھدا تیرے نال کیوں تاکہ میرا گناہ بھی تیرے سر تے تیرا گناہ بھی تیرے سر ابو سعید خدری تلوار چک دے اوتھے رکھ دیتی وہ اگوں کہندا ہے تو ابو سعید خدری ہے حضور دا صحابی ہے آپ نے فرمایا ہاں کہندا اچھا تینوں معافی دیتی گل نہیں سمجھ ہن ایمان نال دسو پھر ایک اور گل بھی سنانا جڑی فوج آئی سی او دے وچ ایک صحابی سن بسر بن ابی ارطات یہ وہ صحابی نے دو حدیث دیاں روایتاں انہاں حضور تو کیتیاں نے بسر بن ابی ارطات دا صحابہ دے وچ ذکر موجود ہے بسر بن ابی ارطات اس لئے آن کے یزید دی طرفوں لڑ رہے نے اور کیویں لعنت کریے
اہل بیت وچ شامل بھئی امام زین العابدین بلکہ ہور سنو جس لئے یزید فوج بھیجن لگا تے عبداللہ بن جعفر آپ فرماندن ویکھ لے اپنے بیلی نہیں مہاجرین انصار نو مارن لگ گئے اپنے آپ نو مارن لگ گئے یزید کہنے لگا میں اپنے آپ نو مارنا تاکہ اپنے آپ تو شفا لب جاؤ میں عبداللہ بن جعفر ڈکن والے نے اس پھر آکھیا تو انج کر اگلے نو کہہ دے یہ فوج جاوے گی اگے عبداللہ بن زبیر آستے انہاں لنگ مدینے وچوں جانا ہے جے اگلے نو کہہ دے یہ ساڑی فوج نہ لڑن نا تو انہاں کچھ نہیں آکھنا جا عبداللہ بن جعفر دی سفارش انج پہنچی یزید سے کوڑ بہ کے سفارش پر کر دینے ہن آخری حوالہ میں او امام زین العابدین اللہ سٹ دینا شیعہ مذہب دی کتاب چوں کہ اے اٹھے نہیں اے یزید نو امیر المومنین کہیں دے ہی رہنے ہن کی بڑھے گا ہن کیویں آکھیے کہ جنہ یزید دی بیعت کی تھی وہ سارے لعنتی بیعت کرنے لڑ دے اہل بیعت نے اے حوالہ سنو توجہ ہے بہار و انوار صفحہ 57 جلد 11 جڑا واقعہ پہلو سنائی بیٹھا او دی عربی پڑھن لگا بولو بولو صفحہ 57 اے ویکھو تے صحیح طرح اللہ اکبر و کبیرہ وجال حدیث من غیر وجہ ان مصرف ابن عقبة لما قدم المدینہ ارسل الى علی بن الحسین علیہ السلام فأتاه فلما صار إليه قربه وأكرمه وقال له أوصاني أمير المؤمنين ببرك وتمييزك من غيرك فجزاه خيرا ثم قال أسرج له بغلتي وقال له انصرف إلى أهلك فإني أرى أن قد أفزعناهم وأتعبناك بمشيك إلينا ولو كان بأيدينا ما نقوى به على صلتك بقدر حقك لوصلناك فقال له علي بن الحسين عليه السلام ما أعذرني للأمير دیکھو سونے ما أعذرني للأمير الامیر میں الف لام میم مضاف الیہ کہ جن لامیر المؤمنین ما اعذرنی للامیر المؤمنین وركب فقال مصرف بن عقبة لجلساء هذا الخير الذي لا شر فيه مع موضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان منه مصرف جس لئے امام پاک بیٹھے نے توجہ امام پاک نے پہلے فرمایا ما اعذرنی للامیر لفظ نے وچ تھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں امام زین العابدین یزید نو مدینے وچ پہلا سوال ہے سی کہ اٹھے کیوں نہیں اگر کوئی آنکھیں ڈر دے مارے تقیہ کیتا ہے تقیہ تے ایمان نال دسو یار صحابہ دے تقیہ نہیں کر رہے انہاں وچوں تے کئی اٹھ پے تے انہاں تے اعلان بغاوت کر دیتا مدینے چ لڑ گئے عبداللہ بن حنظلہ 8 پتر کوہا دیتے ایمان نال دسو صحابی 8 پتر کو ہاوے نہ ڈرے تقیہ نہ کرے وہ ایک امام زین العابدین حسین دا پتر ڈرے تے تقیہ کرے تے پھر کیویں آکھے گا اہل بیت او نبی دے صحابہ دے ورگے نے او تے ورگے بھی ثابت نہیں ہو سکتے اچھے کیویں آکھے گا او چھلیا معلوم ہویا امام زین العابدین ڈر تے مارے کسے تقیہ نال انکار نہیں کیتا رلن دا او دے مقابلے وچ اٹھن دا بلکہ وجہ ایسی امام دا دل تے اجتہاد کہندا سی ظالم ہے تے اپنی جگہ تے برا ہے تے اپنی جگہ تے میرے نانے دا حکم ہے بادشاہ ظالم برا ہوئے تے او دی برا او برا حکم کرے نہ منیا جے چنگا کرے منیا جے لیکن او دے خلاف نہ اٹھیا جے میرے امام زین العابدین تے کیونکہ نانے دا حکم ظاہر ہو جائے لہذا ڈر نہیں سی شریعت تے چلے قسم و ذات دی کر کے نہ ایمان نال دسو
کیسے کہو گے یہ علی شیر خدا کا بیٹا ہے؟ اگر کہو ڈر کے مارے مقابلے میں نہیں اٹھے۔ یار ایک پیو دے 8 پتر نے، 8 کو آ کے نہیں پیا ڈردا۔ امر ہوئے اٹھی اچھی بولو۔ 8 پتر کو آ کے نہیں پیا ڈردا، صحابی نہیں پیا ڈردا، حسین دا پتر ڈر گیا ہے تو پھر حسین دا پتر کیویں آکھاں گے؟ شیر دا پتر کیویں آکھاں گے؟ کلا ہوندا تے کہندے چلو ڈر گیا ہے، اوتے کلا نہیں، پہلے اگلے اٹھے کھڑے نے، پنجالی انہاں گل پا لئی۔ بول بول تیری پنجابی بول کہہ دیتا ہے میں، پنجابی کہ انہاں پنجالی گل پا لئیے، مڑ پیچھے رہن دا کے مانا، مڑ ڈرن دا کے مانا۔ شیعہ کتب جو بھریاں پئیاں سنیاں دی بھریاں پئیاں، امام زین ساڈی البدایہ و نہایہ تو لے کے ساری اوتے تک چلے جاتے۔ امام زین العابدین نہیں اٹھے، کیوں نہیں اٹھے؟ حالانکہ اس وقت وہ زانی شرابی جو آنکھیں اس وقت یہ صحابی پاک الزام یزید تے لائے، جس وقت الزام لگ گئے ہن کیوں نہیں اٹھے؟ امام زین العابدین کیوں نہیں اٹھے؟ اہل بیت کیوں نہیں اٹھے؟ اس کا جواب دنیا پر قرض ہے، لوگوں پر قرض ہے، یہ جواب نہیں دے سکتا سوائے میرے کوئی، یہ میں دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ لعنت ہے تقیہ پر، کوئی تقیہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے حاکم برا ہو تو اس کی برائی اس کے ساتھ، ہمیں حکم ہے اٹھنا نہیں ہے اس کے خلاف۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ گل سنو، بدھو اینو ہی کہندے نے، اگر تسی کہندے ہو ظالم حاکماں دے خلاف اٹھنا فرض ہے، کی کہندے ہو؟ کہندے ہو تسی ظالم پیڑے حکمران ہون تے انہاں دے خلاف اٹھنا فرض ہے، تسی کہندے ہو؟ جڑا کہندا ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا ایک منٹ ذرا سوچ کے ہاتھ کھڑا کرے جے بعد چاہیے نہ ہوئے پچھو رونا پوے بھی کی کر بیٹھے۔ کیا بات ہے۔ تسی عقیدہ رکھ دے ہو بھئی حاکم برا ہوئے تو او دے نال لڑ جانا فرض ہے؟ کوئی ہے عقیدہ رکھنے والے دے ہاتھ کھڑے کرے؟ اچھا یہ دسو جڑے کہندے نے امام برے دے خلاف اٹھ پائے، امام برے دے خلاف اٹھ پائے، اچھا امام تے اٹھ پائے، چلو مان لیا امام اٹھ پائے لڑ گئے، جویں کہندے نے لڑ گئے، جویں کہندے نے لڑ گئے، اٹھ پائے لڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دسو تانوں امام حسین دے پیچھے چلدے موت ہوندی؟ یا تے آکھو ساڈے دور دے اندر کوئی حاکم یزید والے کام کردا ہی نہیں، آکھو سارے۔ اچھا تے ادھروں اسی کہنے ہاں کہ او دے خلاف اٹھنا فرض امام تاں اٹھ پائے، اٹھو خیر ایڈی چھیتی تمبی ڈھلی ہو گئی ہے۔ اٹھو ٹھیک ہے مان لیا، میں شیعہ نو بھی آکھاں گا، سنیاں نو آکھاں گا، سب نو آکھاں مان لیا امام اٹھ پائے، برا ویکھ کے اٹھ پائے، اٹھو یا آکھو قرآن سر تے رکھ کے کہ ساڈے سارے دے سارے حاکم ہون تو لے کے پیچھے آتا ہی سارے حاجی ثناء اللہ نے، آکھو قسم دیو انہاں وچ زنا ہے؟ ہے نہیں خالی انہاں ٹھیکہ لیا ہوندا ہے، انہاں ٹھیکہ لیا ہوندا ہے جی جاگے چ زنا کیویں عام کرنا ہے، انہاں ٹھیکہ لیا ہے، تاں کر کے تعلیم بھی اسی طرح دی، نظام بھی اسی طرح دا، اخبار بھی اسی طرح دی، ٹی وی بھی اسی طرح دا، فلماں بھی اسی طرح دیاں، ساریاں لانتاں اسی طرح دیاں، انہاں ٹھیکے لے نے، یزید بغیر سی دے ٹھیکے کوئی نہ سن لے۔
वाकई क्या बात میں حالے اس زمانے کی طرف زیادہ توجہ جناب کی مبذول نہیں کرانا چاہتا. وارث شادہ بولنا پیت اندر دارش وادن غور ضرور چاہیدا. یہ کوئی بدھو تھوڑا بولن دیا ہے. ایسا دینا وہ دیوان ہوگا قسم خدا دی بہت پیڑیاں عادتاں تیرے پہ گئی ہیں. بہت پیڑیاں عادتاں پہ گئی. تو اپنے امامت دی گرفت وچ بیٹھا ہے. اپنے امامت دی گرفت وچ بیٹھا ہے اور سمجھنا پتہ نہیں کی. سنو جنہ صحابہ کرام نے یزید کے خلاف تلوار چکی وہ اپنے اجتہاد نال چکی. جنہ صحابہ آکھیا ہوئے غداری نہیں کرنی اساں بیعت کیتی ہے وہ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں. بخاری کہتی ہے بخاری بخاری گڑھ اور بخاری گڑھ میں انہوں نے بخاما ذرا کڑ چھتی گڑھ بخاری کہتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے پترانو اپنے یارہ بیلیاں نو سدیا. فرمایا پترا اساں یزید دی بیعت کیتی ہے اللہ رسول دی خاطر. اساں غداری نہیں کرنی. میں رسول تو سنیا قیامت والے دن غدار دے واسطے جھنڈا لگا لاوے گا رب تے او دا جھنڈا لگا اونوں بدنام کرے گا. اوتے لکھیا ہوے گا غدار سی. میں حضور تو سنیا پتر غدار نہیں بننا. یہ بخاری کتب ستہ ہے. اگر کسے مائی دے لالچ جوش ماردہ علم تو میرے سامنے آوے میں باب کٹ دینا حدیث کٹ دینا پڑھو لوے. وقت نہیں تے سارا کچھ تو انہوں سناوا حالے وقت کوئی نہیں ملے. گل سمجھو آپ نے فرمایا پترو میں حضور تو سنے غدار دی سزا کی ہونی. اساں اللہ رسول واسطے بیعت کیتی ہے. جو ایک گل اچھی کرے گا اسی کران گے. جو پیڑی آکھے گا کدی نہیں کران گے پاویں سر لے جائے. ہائے 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 وہ بولا نہیں وہ مرے وہ اینو کہندے نہیں شریعت دا اصول. نبی نے فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق اللہ کی نافرمانی کا حکم کرے تو نہیں کرنا. فرمایا چنگی گل آکھے گا تو کران گے. اور سنو حجاج بن یوسف جاننا ہے مختار ثقفی جاننا ہے خشبیہ خارجی جاننا ہے. تینے لوگ جنگاں سن مکے دے اندر ایک کو سنبھال کے بیٹھا ہے ایک کو سنبھال کے بیٹھا ہے ایک کو سنبھال کے بیٹھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز دا وقت آنا کدی اتھے پڑھ لینی کدی اتھے پڑھ لینی کدی اتھے پڑھ لینی. کسے آکھے حضورے کی آپ نے فرمایا جدو کوئی آکھے گا سانو حی علی الصلاۃ نماز آستے آؤ تو اسی چلے جائیں گے. جس لئے کوئی آکھے گا آؤ مسلمان پرانو قتل کرنا آستے اسی آکھیں گے ساتھ اسلام اسا نہیں آؤں گے. کیا بات ہے ایسا نہیں ہو کیا بات. جس لئے آکھے گا آؤ نیکی ال آ جائیں گے جس لئے بدی ال سدے گا اسا نہیں آؤں دے. سیدھی گل ہے. ہن امام زین العابدین اہل بیت انہاں دا مذہب یہ ہوئی سی کہ برا کی بیعت کر بیٹھے ہیں اب وہ برا ہوا تو اس کا کام ہے اسا نہیں اٹھنا. وہ چنگا کام آکھے گا کریں گے بھیڑا آکھے گا تو نہیں کریں گے. گل مکی. ایسے مذہب دی وجہ نال تو بچیا بیٹھے نہیں تو اٹھ موڑ. انہاں تلوار آئی تے چوک لئی سوٹا آیا تے چوک لیا پتھر آیا تے چوک لیا چھتر آیا تے چوک لیا تے تو بھی اٹھ دے گاڑ پائے. کی گل ہے تم بھی ڈھلی کیوں ہو جاندی.
اونج بڑے حسینی بان کے تے ایتھے کان رکھ کے تے ایک گل آتی ہے تے نال ہی ہر شے بھولن لگ پمدی ہے. خیر جے سمجھنا کہ عقیدہ ایو ہے کہ بس برا بنے نہیں تو لڑ جاؤ اٹھ. معلوم ہویا جھلا اہل بیت دا بھی عقیدہ اے ہوئی ہے جے دیتے سارے شیعہ سنی سارے دیتے عمل کر رہے ہیں کی سب نو بیختے نے ہیں یزید تم ہی بھیڑے پر سارے بیٹھن کیوں آکھے میاں گدے پلے لانتی جے میں دے ہیں اپنے گھر ہیں مڑ سانو تے نہیں نہ کو جاتے ایویں تے جے مولوی کو اٹھ پوے اٹھو اے بریاں دے خلاف تے سارے پتہ کی آتے نا مراد اونترا مرے کھانا خراب مولویاں نو تے بہن ہی نہیں ہوندا انہاں نو پتہ نہیں شیطان کی کہندا ایویں ہے مولویاں نو داد دیندے ہو جڑا کوئی بلاوے کیوں نہیں داد دیندے ہو بھراوو دسو دے صحیح اٹھو یا آنکھو تھندار تو لے کے اتے تک سارے نیک سارے سالے مجال جو شریعت رسول کے خلاف کام کرن ٹھیک ہے یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں ٹھیک نے سارے صالحین نے سارے نیک نے ہن دو ہی گلاں نے آپ ہی آکھی بیٹھے ہو برے نے تے دو ہی گلاں نے ہن یا تے آکھو لڑنا فرض ہے برے نال تے پھر ثابت کرو کسے امام تو کہ وہ سمجھدا سی فرض ہے گل سمجھیا جی تے پھر خصوصاً تسی ایسا سمجھنے حسین پاک ایویں ہی کیتا ہے جے حسین پاک ایویں کیتا ہے اٹھو مڑ حسین دا طریقہ فرض جدو منی بیٹھے ہیں تے مڑ اس تے طریقے تے چلنا تے فرض ہو گیا نہیں چل دے تے لانتی ہیں ہن لانتی بننا ٹھیک ہے کی گل ہے گل تے گھر دی پہ کرنا کو باہروں کر لیا بھی تے مور کرو اے دا مطلب ہے اہل بیت کرام دا رویہ ٹھیک سی تاں کر کے ساڈے اہل سنت و جماعت دے ہر امام نے عقیدے دی کتاب وچ لکھ دیتا ہے لا نر الخروج علی سلطان ولو کان جائرا فرمایا اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے بادشاہ ظالم ہوئے اٹھنا نہیں لڑنا نہیں جنگی گل آکھے کرو بھیڑی آکھے نہ منو مگر لڑیا جے نا کیوں ایک ظلم روکو گے ہزاراں پیدا ہو جان گے میرے امام سن میرے امام احمد بن حنبل جڑا غوث پاک دا امام ہے سنا دیا گل غوث پاک دا امام فرماؤں ہے جیڑی حدیث بادشاہاں دے خلاف اٹھن دا ہے وہ حدیث صحیح نہیں آپ انہوں بیان کرن دی اجازت دیندے ہی نہیں سن فرماندے سن خدا دا نا جے امت رسول اج فساد کیوں پاؤندے ہو خدا دا نا جے مولویاں ڈان لا دیتی ہے جاہل مولویاں اور ڈان لا دیتی ہے قسم خدا الحمدللہ جڑا اہل بیت دا طریقہ ہے وہ دیتے اسی قائمہ سن اسی قائم کوئی مولوی قائم نہیں کوئی پیر قائم نہیں حکومت انگریز کہندا جوتی کہندا ہے سکول نظام سارا وہ اپنا دے کے کہندا اندر تے چلو کہندا کہ نہیں بولو اوے ہر کوئی چلدا ہے بس آکھیا سر لے سکدے پٹھا کام نہیں کر سکدے آکھیا فٹے منہ شرم آنی چاہیے معلوم ہویا اہل بیت دا طریقہ ساڈے کول ہے صحابہ دا طریقہ بھی ساڈے کول ہر ایک گند وچ منہ ماری کھڑا ہے کوئی کہندا ہے وقت دی ضرورت ہے
نہیں پتا تے سانو بھی ہے تے بہت گندا کام پر کی کریے حالات ایویں دے نے فٹے منہ وہ یزید والے جڑے امام نو قتل کرنا ہے سن وہ بھی کہندے سن حالات ایویں دے نے کی کریے اساں بھی تے بال بچڑدار بندے آخر تنخواہ لینی ہے تو انہوں نے پتہ نہیں سی امام حسین کون ہے سچی دس کیوں ماریا سی جڑے مارن آئے سن کیوں ماریا سی کیڑی شے مرایا سی انہوں تو پیسہ تنخواہ سی کوئی اور سی اچھا ہوں اتنے یہ بھی گل کر دینا سچی دسی جنہ تنخواہ واسطے امام نو شہید کیتا ہے وہ جنتی نے کہ جہنمی بول دے نہیں جی کیوں تنخواہ سے کیتا ہے تنخواہ واسطے پچھوں بچے بیٹھے سانا مولوی صاحب نکے نکے بچے نے پتا تے سانو بھی ہے تسی سچے جے پر کی کریے آرڈر آوندا ہے پیا جے تیرے آرڈر دے چلن والے تیرے وچوں جمے آرڈر دے چلن والے ٹکر پانی دی خاطر او جنت جان گے تے پھر یزید دے آرڈر دے چلن والے کیوں نہیں جان گے یزید تے کلمہ پڑھدا سی پچھو یہودی تو کوئی نہیں پڑھدا یہودی آرڈر کرے آرڈر یہودی دے آرڈر تے چلے مسلمانوں نو وڈی ٹکی جاوے او دی فوج تے ہر پاسے رال رول کے قرآن تے بامبی سٹی جاوے جو مسیحاں وچ وڑ کے مولویاں نال کری جاوے اے آرڈر دی وجہ نال پکا جنتی دو سجدے دے کے تے حسین دا قاتل جنتی کیوں نہیں بولو انہاں دے بال مسلمان نے انہاں دے بال کافر سن ایک کلمہ پڑھ دے نے او رام رام کر دے سن اب مینوں تے دس ذرا امام زین العابدین تے امام حسین تو یہ تے ثابت کیتی بیٹھا ساریاں دی کتاباں وچ کہ امیر المومنین انہاں آکھیا ہے یزید نو تے آکھیا ہے یہودی نو بھی آکھیا ہے تے جنوں نہیں آکھیا او دے آرڈر تے چلن والا جنتی ہے تے جنوں نہ امیر المومنین آکھیا او دے آرڈر تے چلن والا جہنمی ہے اے فیصلے پٹھے آپاں کتھوں سیکھ بیٹھے سچی ہے اچھا یہ دسو جڑی فوج امام حسین نو مارن شہید کرنے واسطے گئی سی او دے نال رلنا جائز سی سچی دسے تہاڈا دل کی کہندا او دے نال رلنا جائز سی امام نو شہید کرنے واسطے جڑے ملازم سن کیوں جائز نہیں اچھا میں جدو گل ایویں کرنا نا اس لیے کچے پین لگ پیندے جی یہ کی چکر ہوتا ہے کدھر گل گھر نو تے نہیں مڑن لگ پیندی دسو جیڑے ملازم سن تے یزید دے امام علی مقام نو شہید کرنے والے واسطے آئے سن انہاں دے وچ شامل ہونا جائز ہے کیوں جائز نہیں تے پھر آپاں سکول جا کے تے بھرتی ہو کے یہودی دے آرڈر دوتے لبائے کہنا واسطے پوتر روزانہ بھیجی بیٹھے ہیں ذرا خدا دا نائی حسین نال دوگلی پولیسی دے نہ کر یہ شکر پڑھ حسین اج کوئی نہیں نہیں تو میں کہنا ہوں نا امام حسین اج ہوندے تو پہلی تلوار چلان دے ہی عاشقاں تے ادھر ادھر تینوں میں سیدھا کرا منافقہ میرے شراب دو یزید دے شراب دو تے فتوے لئی کھڑے ادھر پیو ہر برائی دا یہودی لانتی ادھر بھج بھج بھرتی ہونا ہے ادھر بھج بھج بھرتی ہونا ہے ملا نو پوچھو تو کوئی کہندا میرا ایڈوکیٹ بنیا کھڑا ہے کوئی کہندا میرا خوش بنیا کھڑا ہے ایویں ہے تو پھر اے فرق کیوں
سونے میں یہ تو ضمناً بات آ گئی، اصلاحی بات تھی، کرنا ضروری تھا، لیکن موضوع تو میں ہٹیا نہیں کہ ثابت کر دیتا کہ صحابہ بھی بیعت کیتی، اہل بیت بھی بیعت کیتی، لیکن پھر کئیاں توڑ دیتی، کئیاں رکھ لئی، وہ بھی مجتہد تے وہ بھی مجتہد تے جنہ نہیں توڑی انہاں وچ اہل بیت نے تے نہیں توڑی تے اس عقیدے نال نہیں توڑی، برا ہے تے کار اساں او دی برائی اساں او دی اپناواں گے نہیں، او دا پیڑا حکم مناں گے نہیں، چنگا کرے گا تے چھڈاں گے نہیں، شرع دے خلاف سانو چلن دا آکھے گا تے اساں سر وڈا دیاں گے، چلیں گے نہیں۔ یہ ہوئی مذہب اہل سنت و جماعت نے اپنایا، اسی عذر اور مجبوری کے تحت ایسے عقیدے اور نظریے نال صحابہ اور اہل بیت ہوتی بیعت دے برقرار رہے، لہذا لعنت اوے پاؤنی ہے جی میں آکھیا ہے یزید کے برے کاموں پہ لانا، یزید کے برے کاموں پر راضی رہنے والوں پر لانا، قاتلین امام پر لانا۔ ہن سمجھ لگ یہ ہوئی میں ثابت کرنا چاہتا سا، اس وچ ہی میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں یزید دے متعلق۔ سنو اساں حدوں نہیں ٹپنا، یزید کو پلیت کہنا ہے، رحمت اللہ علیہ کہنے والے، سیدنا کہنے والے ناسبی ہیں، وہ رشید ابن رشید کتاب لکھنے والے ملعون ہیں۔ بات کو سمجھنا، حقائق کو سمجھنا چاہیے، میں جو بیان کر رہا ہوں۔ یزید نو چنگا کہن والے لانتی، توجہ ذرا، یعنی اس کی تمام تر یہ بدماشی کھلنے کے بعد جنہ سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ دیا کتاباں لکھنے رکھ لانا تینا کتا تینوں یہ پلیت رحمت اللہ علیہ لگتا ہے، گل سمجھ تے جنہ یزید دی مخالفت دی آڑ صحابہ تے لعنت کی تھی، وہ بھی لعنتی۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے یزید پلیت ہے، صحابہ معاویہ سمیت پاک ہیں، اہل بیت بھی پاک ہیں۔ سمجھ لگی جی، یعنی افراط و تفرید کا شکار مت ہونا، اعتدال پر رہنا ہے۔ یزید کی موافقت اس طرح کر جانی کہ آخر رحمت اللہ علیہ امیر المومنین، یہ ان خنزیروں کا کام ہے جن کو ناسبی کہتے ہیں، انہوں نے کتاب رشید ابن رشید لکھی ہے، وہ ملعون ترین ٹولہ ہے۔ ایک وہ ہیں جو یزید کی مخالفت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھونکتے ہیں، یہ بھی لعنتی ہیں۔ رحمتی ٹولہ کون ہے؟ سلطان باہو ورگا، وہ کی کہندے نے یزید پلیت، اے بھی پاک نے، اے بھی پاک نے۔ میری گل نہیں سمجھا؟ یہ ساڈا مذہب ہے، اینو کہندے نے اعطاء حق، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا۔ اہل بیت دا حق سی ناچیز ہو دیتا ہے، صحابہ دا حق سی ہو دیتا ہے، سیدنا معاویہ دا حق سی ہو دیتا ہے، ادھروں یزید پلیت دا حق سی، یہ انہوں میں دیتا ہے۔ لہذا ہر ایک نو کینڈے تے رکھنا
اے ہوئی دانائی اور اہل سنت و جماعت دا دستور ہے۔ پروردگار عالم سونے محمد کریم دا صدقہ اس مذہب حق دوتے قائم و دائم فرماوے۔ حضور سنیوں کی کتاب سے امام عالی مقام کے ارادہ بیعت کا حوالہ بیان فرما دے۔ اچھا سنیں، یہ تبری بھائی تبری، تاریخ تبری، قابل ابن اثیر، البدایہ والنہایہ، سیر و اعلام النبلاء، تاریخ الاسلام ذہبی کی 5 کتابوں کا حوالہ ہے۔ اس تو اتنے آنکھوں میں دے سکتا